خبر واحد کے مقبول اور مردود ہونے کے حوالے سے کتنی اقسام ہے؟ تو پھر یہ دوسری تقسیم ہے اور اس کی 4 اقسام بنتی ہے۔ روایت کے قبول یا ناقابل قبول ہونے کے حوالے سے حدیث کی پھر 4 اقسام ہے۔ نمبر 1 صحیح لذاتی ہی، نمبر 2 صحیح لغیری ہی، نمبر 3 حسن لذاتی ہی، اور نمبر 4 حسن لغیری ہی۔ تو یہ حدیث کے مقبول یا ناقابل قبول ہونے کے حوالے سے، مردود ہونے کے حوالے سے ہے۔ تو آج یہ پڑھیں گے کہ یہ صحیح لذاتی ہی، صحیح لغیری ہی، حسن لذاتی ہی اور حسن لغیری ہی، یہ 4 اقسام کیا کیا ہے اور ان کی شرائط کیا ہے۔ تو سب سے پہلے لیتے ہیں صحیح کو۔ لفظ صحیح یہ سقیم اور بیمار کا ضد ہے لغت کے اعتبار سے۔ تو یہ کبھی حقیقی طور پر بھی ہوتا ہے، مثلا مجھ سے کوئی پوچھے کہ صحت کیسے، میں کہتا ہوں بالکل صحیح ہوں، درست ہوں، اور کبھی کبھی معنوی طور پر بھی ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث کے حوالے سے ہم کہتے ہیں تو حدیث میں کوئی پرزہ تو نہیں ہے کہ وہ خراب ہو جائے گا، لیکن ایک معنوی خرابی ہے کہ وہ جس میں نہ پائی جائے تو اس کو ہم صحیح کہتے ہیں۔ اصطلاحی تعریف، اصطلاحی تعریف جب یاد کریں گے تو صحیح کی جو شرائط ہے وہ بھی یاد ہوں گی۔ تو اس کی جو تعریف کی گئی ہے، متصل ما اتصل سندہ بنقل العدل الضابط عن مثلہ الی منتہاہ من غیر شذوذ ولا علت۔ تعریف پر غور کرنا ضروری ہے۔ ما اتصل سندہ، وہ روایت جس کی سند متصل ہو، یعنی راوی سے لے کر، محدث سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام روات جو ہے وہ اس میں ذکر ہو، کوئی بھی راوی بیچ میں ساقط نہ ہو۔ ایک شرط یہ ہے۔ دوسری شرط العدل، یعنی جو راوی ہے وہ عادل ہو۔ نمبر 3 وہ راوی ضابط ہو، اور نمبر 3 من غیر شذوذ، اس میں کوئی شذوذ نہ ہو، اور نمبر 4 اس میں کوئی علت نہ ہو۔ اب الفاظ کی یہ تعریف کے جو الفاظ ہے اس پر غور کرنا چاہیے، اور اس کی تعریف وہ ضروری ہے۔ نمبر 1 شرط صحیح کے لیے یہ ہے کہ سند متصل ہو۔ تو اتصال سند کا مطلب یہ ہے کہ محدث سے لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک اگر 3 واسطے ہیں، 2 واسطے ہیں، جیسا کہ پہلی روایت پہلے لیکچر میں ہم نے ایک مثال ذکر کی تھی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حدثنا مکی بن ابراہیم قال حدثنا یزید بن ابی عبید، یزید بن عبید، اور قال حدثنا سلمۃ بن الاکوع۔ اب اس میں دیکھیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں مکی بن ابراہیم سے، مکی بن ابراہیم یزید بن عبید سے، اور یزید بن عبید جو ہے وہ روایت کرتے ہیں سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ تو امام بخاری اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان جو راوی ہے مکی بن ابراہیم، یزید بن عبید اور سلمہ، تو 3 راوی جو ہے وہ مذکور ہے، اس میں کوئی راوی حذف نہیں ہے۔ اگر بیچ میں ایک ہی راوی حذف ہوتا تو اس حدیث کو ہم متصل نہیں کہہ سکتے۔ تو صحیح لذاتی ہی کی پہلی شرط یہ ہے کہ سند جو ہے وہ متصل ہو، درمیان میں کوئی بھی راوی وہ ساقط نہ ہو، یہ ایک شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ راوی جو روایت کرتا ہے وہ عادل ہو۔ اب عادل کا کیا مطلب ہے؟ عادل یہ چند صفات کا حامل راوی ہوتا ہے۔ اس میں ایک یہ ہے کہ مسلمان ہونا، دوسری بات یہ ہے بالغ ہونا، تیسری بات یہ ہے کہ عاقل ہونا، اور چوتھی بات یہ ہے کہ غیر فاسق ہونا، یعنی کسی بڑے گناہ میں مبتلا نہ ہونا، اور نمبر 3 خلافی مروت کاموں میں مشغول نہ ہونا۔ تو
اگر یہ یہ 5 صفات جس راوی میں موجود ہو تو وہ عادل ہے. نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 بالغ ہونا، نمبر 3 عاقل ہونا، نمبر 4 غیر فاسق ہونا، اور نمبر 5 خلاف مروت کاموں سے بچنا. یعنی ایسے کام جو معاشرہ میں اچھے تسلیم نہیں کیے جاتے، اس کو برے سمجھے جاتے ہیں، تو اس قسم کی افعال اور کردار سے بچنا. تو یہی 5 صفات جس راوی میں موجود ہو وہ عادل ہے. تو صحیح ذاتی ہی کی دوسری شرط یہ ہے کہ راوی وہ عادل ہو. اچھا، اس میں ایک بات کا خیال رکھے، یہاں پر ایک شرط ذکر کی گئی عادل کے لیے کہ بالغ ہو، بالغ کا ہونا. حالانکہ بہت ساری روایات ایسی ہے جو کہ نابالغوں سے منقول ہے، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ تو اس کے لیے ایک بات یاد رکھیے، ایک ہے تحمل حدیث اور ایک ہے ادا حدیث. دونوں میں فرق جانیے. تحمل کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کو یاد کرنا. تو اگر نابالغ ہے، 5 سال کا بچہ ہے، 3 سال کا بچہ ہے، 8 سال کا بچہ ہے، اور وہ حدیث یاد کرتا ہے تو یہ کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن ادا کے لیے بلوغ شرط ہے. جب یہ روایت کسی اور کو بیان کرے گا تو اس صورت میں جو ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ بالغ ہو. اگر نابالغ ہے اور اسی سے کوئی روایت نقل کرتا ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے. ادا کرنے کے لیے اور روایت بیان کرنے کے لیے بلوغ جو ہے وہ شرط ہے. تو صحیح غیر ذاتی ہی کے جو شرائط ہو گئی، نمبر 1 متصل سند ہونا، نمبر 2 عادل ہونا، اور پھر عادل کی 5 صفات ذکر کی گئے ہیں: مسلمان ہونا، بالغ ہونا، عاقل ہونا، غیر فاسق ہونا، اور خلاف مروت کاموں میں مصروف اور مبتلا نہ ہونا. تو یہ تعریف ہے اور یہ صفات ہے عادل کی. آگے ایک صفت بیان کی جا رہی ہے ضابط، یعنی وہ راوی خود ضابط ہو. ضابط یہ ضبط سے مشتق ہے، اور ضبط کے معنی ہے یاد رکھنا. تو جو راوی روایت بیان کرتا ہے وہی روایت اس کو یاد بھی ہو. اور یاد کی 2 صورتیں ہیں، ایک زبانی اور ایک کتابتی. تو اگر کوئی روایت زبانی طور پر یاد ہے تو یہ بھی ضابط ہے. اگر اس کے پاس کوئی تحریر موجود ہے اور اسے یقین ہے کہ یہ تحریر میری ہے اور یہ حدیث درست ہے تو اس کو کہتے ہیں ضبط. تو راوی کا ضابط ہونا. اور تیسری نمبر پہ